عافیہ صدیقی کی اس موقع پر بارگین ہو سکتی ہے۔ افغانیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جذبے اگر سچے ہوں، ٹارگٹ وہ مثبت ہوں، جو ان کا ہدف ہے وہ جو مذہبی سچائی کے اوپر مبنی ہو، تو پھر یہ جنرل ٹینک، توپ، گولے اور یہ جو ڈرون ہے یہ انسانی جذبوں کے آگے یہ ریت کا ڈھیر ثابت ہوتے ہیں۔ یکدم جو ہوا ہے نا وہاں سے انخلا، یہ انخلا کچھ لوگ اس کو انخلا کہتے ہیں، کچھ اس کو سرنڈر کہتے ہیں، اور میرا بھی خیال ہے یہ سرنڈر ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رباب نقوی اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد ارشد صاحب۔ آپ ہیں ہائی ٹیک گروپ کے سی ای او اور گلوبیکس میس میڈیا کے چیئرمین ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ شور مچا ہوا ہے پوری دنیا میں افغانستان کے حوالے سے، تو ہمیں یہ بتائیے کہ افغانستان کی جو تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اس کے اثرات و ثمرات جو ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ رباب، میں آپ کے سوال کا جو جواب ہے نا وہ علامہ اقبال کے ایک شعر سے کرنا چاہوں گا، آغاز اس کا کرنا چاہوں گا۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کا ہے زمانے میں۔ کیا بات ہے کہ علامہ اقبال جو ہمارے قومی شاعر ہیں، جن کا بڑا مقام ہے، سب لوگ جانتے ہیں، تو وہ ایسے حالات، بدلتے حالات کا جو تھا نا ادراک ان کو سمجھے، جو اس طرح کے اس لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہہ لیں ماضی اور حال اور مستقبل تینوں پر ان کا جو ہوتا ہے نا بڑا عمیق ان کا ہوتا ہے، مطالعہ ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں نا تو وہ بڑے وہ ایک دائمی وہ حقیقتیں ہوتی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم و ذہن اور جو ہوتا ہے نا فہم دیا ہوتا ہے، پوٹینشیل دیا ہوتا ہے کہ اپنے پوٹینشیل کی بنیاد پر وہ پھر جو کنکلوژن ہوتا ہے نا، اسے پیشین گوئی نہیں میں کہتا، وہ گناہ ہوتا ہے، لیکن وہ کنکلوژن ایک اسپیکولیشن، اندازہ، تخمینہ وہ دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے نا افغانستان کی اسپیسیفکلی، یہ سمجھے آپ کوئی 30 سال سے زیادہ جو ہے نا یہ حالت جنگ میں رہنے کے بعد، اب یہ ویسے تو ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو جب اگر ریسنٹ ہسٹری میں دیکھیں گے تو جب پاک و ہند میں جب قبضہ تھا ان کا برٹش کا، تو انہوں نے بھی کوشش کی تھی ادھر افغانستان پر بھی قبضہ کرنے کا، جو ڈیورنگ لائن جو بنی ہوئی ہے تو اکراس دی تورخم، لیکن وہ بھی وہاں نہیں قبضہ کر سکے تھے۔ تو ابھی یہ جو نئی قوتیں ابھری، پہلے رشیا نے، پھر امریکہ نے، ان کو اپنے جو تھے نا لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اوپر بہت بھروسہ تھا، لیکن انسانی جذبے جو ہے نا بہرحال افغانیوں نے یہ ثابت کر دیے کہ جذبے اگر سچے ہوں اور جو ہے نا ٹارگٹ وہ مثبت ہوں، اور جو ان کا ہدف ہے وہ جو مذہبی سچائی کے اوپر مبنی ہو، تو پھر یہ جنرل ٹینک، توپ، گولے اور یہ جو ڈرون ہے یہ انسانی جذبوں کے آگے جدید اسلحہ ہے، یہ ریت کا ڈھیر ثابت ہوتے ہیں انسانی جذبوں کے سامنے میں۔ تو اب آتے ہیں کہ موجودہ جو ٹرن آؤٹ آ گیا ہے کہ اس میں دنیا ششدر رہ گئی ہے۔ حال 2-3 سال سے جو تھے نا یہ الائیڈ فورسز اور امریکن کی واپسی کا تذکرہ تو ہو رہا تھا، اور ان کی جو ویکنیس تھی یہاں پر، جو ان کی عسکری جو کمزوری یہاں پر تھی وہ تو نمایاں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن یہ جو یکدم جو ہوا ہے نا وہاں سے انخلا، یہ انخلا دیکھیں کچھ لوگ اس کو انخلا کہتے ہیں، کچھ اس کو سرنڈر کہتے ہیں، اور میرا بھی خیال ہے یہ سرنڈر ہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو طاقتور ممالک ہوتے ہیں ان کو اپنی ایک فرد کی طرح، قوموں کو بھی اپنی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے، اور اپنی عزت، اپنی پریسٹیج، ڈگنیٹی کو مینٹین کرنے کی بھی بڑی بڑی کاسٹ پے کرتے ہیں، وہ جانی بھی، مالی بھی، عسکری بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں جس طریقے سے انہوں نے وہ نکلے ہیں نا امریکن یہاں سے، وہ لوگ یہی کہتے ہیں سارے جو مبصرین ہیں کہ ویتنام سے بھی زیادہ یہ نا جو ہزیمت ہے نا امریکہ کی اور ان کے الائز کی، وہ اس سے بھی زیادہ شرمناک، عبرتناک اور جو ہے نا حد تک امیز ہے۔ مطلب انہوں نے سرنڈر کیا، اور اب یہ کروایا گیا، مطلب وہ ایک افغانیوں نے اتنا زیادہ ان کو انڈر پریشر کیا ہے ہر لحاظ سے، ان کو فرینکلی اسپیکنگ افغانی جو جنگ جیتے ہیں ابھی تک جو صورتحال ہے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے سنا بھی تھا نا کہ امریکہ نے پاکستان سے کچھ اڈے مانگے تو پاکستان اس کو انکار کر دیا، تو لیکن بہرحال بین الاقوامی برادری میں رہنے کے کچھ نہ کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کوئی لیمیٹیشنز ہوتے ہیں، ہم ظاہر بہرحال جو بھی ہمارے مسائل اور وسائل ہیں اس کے مطابق ہی ہماری حکومتوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا۔ تو اب یہ ہے کہ اڈے تو نہیں دیے، لیکن ریسنٹلی جو ہو رہا ہے نا وہ یہ ضرور ہو رہا ہے کہ اب آپ کہہ لیں
ایک تعلق بھی ہے امریکہ سے ہمارا، فائنینشیل ڈیپینڈنس بھی ہے. اب IMF ہے وہ امریکن ڈومینیٹڈ ایجنسی ہے، وہ ہم اس کے ہم بورور ہیں، تو وہ بھی یہ مجبوریاں ہوتی ہیں ساری کی ساری، اور یہ بیر فیکٹس ہیں. ایسے ہم خام خواہ کہ وہ مارتے پھرے نا، آؤٹ آف دی وے بڑھ کے مارتے پھرے کہ ہم یہ کر لیں گے. مجبوریاں ہیں آپ کی. لیکن جب تک ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا بیگرز آر ناٹ چوزر، جب تک ہم یہ جو IMF جو بیرونی قرضے ہیں ان میں سے نہیں نکلیں گے تو ہمیں یہ کڑوی گولیاں نگلنی پڑتی رہنی ہی ہیں. تو یہ بارہ کمنگ ٹو دی پوائنٹ، تو اب یہ ہے کہ یہ سب کو پتہ چل گیا کہ پہلے تو پاکستان میں یہ ہوا تھا کہ پچھلے 7 دن پہلے اس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ جیسے سارے اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، ایون کوئٹہ، یہ سارے جو بڑے شہر ہیں، کیپٹلز بھی اور بڑے شہر جو ہیں، یہاں کے تمام ہوٹلز کا پہلے آیا تھا کہ ان کو خالی کرا لیا 21 سے 22 دن تک کوئی نہیں رہ سکتا میرے خیال سے. جی ہاں، 21 دن کا کہا تھا. پھر بعد میں یہ بھی آیا کہ ہوٹلز کے بعد ہاسٹلز بھی خالی کرا لی گئی. یونیورسٹیز کے اور کالجز کے جو بھی بڑے بڑے پریمیسز اویلیبل تھے وہ سارے کے سارے خالی کرانے کی خبریں آئی ہیں. لیکن اب کوئی پچھلے 3 دن سے ان خبروں میں تھوڑا سا جو ہے نا شفٹ آیا. وہ یہ آیا کہ ابھی صرف یہ ہے کہ جو ہوٹلز ہیں نا ابھی وہاں کا ہی آ رہا ہے. لیکن حکومت کو بڑے سوچ سمجھ کے ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور کرنے چاہیے، کیونکہ پبلک ریزنٹمنٹ اور جو ملک کی سیکیورٹی ہے نا اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ابھی فی الحال یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی یہ جو ٹرانزیشن کے لیے جو اسپیس پرووائڈ کی گئی ہے اس میں موسٹلی تو ابھی کل تک جو میڈیا میں آ رہا تھا، لوکل میں بھی انٹرنیشنل میں بھی، وہ یہی آ رہا تھا کہ امریکن جو فوج تھی نا ان کو یہاں پر جو ہے نا اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. ایئرپورٹ کی تصویریں اب عام کو سیکرٹ نہیں ہے، عام میڈیا پہ آ گئی ہوئی ہیں ساری کی ساری. تو اب یہ دیکھیں، یہ تو ٹھیک ہے، ہمارے تعلقات ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں، یہ ہم اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. اب دعا ہماری یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جو گیسچر آف گڈ ول ہے یہ ہمارے لیے کوئی بہتری کا ہی باعث بنے. اس میں ہمیں کوئی فردر جو ریلیکسیشنز ہیں وہ ملنی چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں گیو اینڈ ٹیک. یہ موقع ہوتا ہے قیادت کے امتحان کا کہ یہاں جو قیادت ہے نا وہ کتنا جو ہے نا وہ پاورفل گیم ان دی فیور آف دیئر اسٹیٹ وہ کھیلتے ہیں. لیکن عربا میں بتاؤں یہ جو ڈیلز ہوتی ہیں نا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آج ہی برسر عام سرفس پہ آ جائیں. لازمی ہمارا جو ہے یہ گمان ہے، یہ میری خوش گمانی ہے کہ اس میں ہماری ساری قیادت جو اس نیگوسیشن میں، اس مینجمنٹ میں، اس ارینجمنٹ میں شامل ہے وہ لازمی طور پہ جو ہے وہ ملک کی مفاد کا خیال رکھیں گے اور پاکستان کے لیے بیسٹ پاسبل گینز بارگین کرنے کی کوشش کریں گے. اب کچھ حلقے میں بھی سمجھتا ہوں وہ اس میں حق بجانب ہے، ان کا ایک یہ بھی خیال ہے کہ کم از کم جو اس میں نا جو دیکھیں نا ہر حکومت کو اپنی ایک سیاسی حکومت ہے، اس کو اپنی گڈ ول بھی تو چاہیے نا، کریڈیبلٹی بھی فریم کرنی چاہیے، اپ لفٹ کرنی چاہیے. 2 سال بعد 1.5 سال بعد الیکشن میں جانا ہے، پبلک کو فیس کرنا ہے، تو وہاں ان کے پاس پبلک پاپولر سلوگن بھی ہونے چاہیے. تو اس میں بہت سارے جو ہے نا دانشور کہہ لیں، جو درد مند جو افراد ہیں پاکستان کے، ہم بھی سارے اس میں شامل ہیں کہ عافیہ صدیقی کی اس موقع پر بارگین ہو سکتی ہے. اور یہ بارگین کرتے وقت امریکہ کے پاس بھی ایک بہت بڑا اسٹرانگ جواز ہوگا کہ دیکھیں جی انہوں نے ہمارے اتنے بندوں کو سیو کیا تو ہم ان کی ایک جو پریزنر ہے نا وہ پریزنر کہہ رہے ہیں، ہم تو اس کو پریزنر نہیں کہتے. یعنی اس لیول کی ایسی ڈیل ہو سکتی ہے کہ جو الٹیمیٹلی ہم کمنگ الیکشن میں ہماری اس حکومت کے لیے، اس پولیٹیکل حکومت کے لیے بہت بڑا ایک سپورٹنگ فیکٹر ہوگا. باقی جو لیے جائیں گے نا جو عسکری اور مالی جو فائنینشیل جو اسسٹنس لی جائے گی، کوآپریشن لیا جائے گا، وہ بہت جلدی وہ سرفس پہ نہیں آنا ہوتا، اور وہ آتا بھی نہیں ہے، وہ کہیں بھی نہیں آتا، وہ ہڈن رہتا ہے، وہ سیکرٹ رہتا ہے، وہ آہستہ آہستہ واقعات جو پھر بعد میں رونما ہوتے ہیں نا اس میں جو ہوتا ہے نا وہ سرفس پہ آئے. مثلا یہ کہ جیسے سال 6 مہینے بعد کوئی نیا وارفیئر جو ویپنز ہیں وہ امریکہ کی طرف سے ہمیں مل جائیں، ان کے جو F-16 ہیں یا اسی جو کیٹیگری کے نئے جو ان کے طیارے ہیں 35 ہیں اور جتنے بھی نیا. آپ یہ پریڈکشنز جو کرتے ہیں موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بعد میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، ویسے اس کا بڑا چانس ہے. دیکھیں اب ہمارا میں کبھی بھی حکومت کے بارے اپنی اسٹیٹ کے بارے میں اینٹی اسٹیٹ بولنے کا تو کبھی سوچا بھی نہیں، لیکن یہ خوش گمانی ہے، توقع بھی ہے کہ یہ لاجیکل بھی ہے، یہ لاجیکل بھی ہے، خوش گمانی بھی ہے، اور خوش گمان ہی رہنا چاہیے، پیسمسٹک نہیں ہونا چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ میں پیسمسٹک نہیں ہوتا، میں ریئلسٹک ہوتا ہوں، اوور آپٹیمسٹک بھی نہیں ہوتا، پیسمسٹک بھی نہیں ہوتا، میں ریئلسٹک ہوتا ہوں. اور میرے خیال میں یہ جس لیول کی کوآپریشن پاکستان نے امریکہ کو آفر کی ہے ڈیزرو کرتا ہے پاکستان، اور امریکہ کے اوپر یہ فرض ہے بین الاقوامی
اخلاق کا بھی تقاضا ہے کہ امریکہ اس کے بدلے میں پاکستان کی مشکلات جو ہیں سب کو پتہ ہے ہماری کیا مشکلات ہیں، اس میں بہت زیادہ ہمیں سپورٹ کرے اور ہر سیکٹر میں ہمیں سپورٹ کرے، تاکہ آئندہ بھی دیکھیں ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں، قوموں کو بھی ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں، افراد کو بھی پڑتی رہتی ہیں۔ تو امریکہ کو بھی ایک اچھا جو بینچ مارک بنانا چاہیے۔ ہم نے تو اپنا جو نا دامن اپنے بازو کھول دیے ہیں کوآپریشن کے لیے آن ہیومینیٹیرین بیسس بھی، اور اپنے جو تاریخی تعلقات ہیں ویسٹ کے ساتھ اس کو بھی نبھاتے ہیں۔ بالکل، بہت زبردست ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی۔ انشاءاللہ ناظرین اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے رباب نقوی اور ڈاکٹر محمد ارشد صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔